أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین او یاخذہم علی تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون افامن الذین کیا پس بے فکر ہو گئے لوگ مکر السیئات جنہوں نے بری بری تدبیریں اختیار کی ان یخسف اللہ یہ کہ دھنسا دے اللہ بہم الارض ان کو زمین میں او یأتیہم العذاب یا آ جائے ان پہ عذاب من حیث لا یشعرون جہاں سے انہیں سمجھ بھی نہ ہو او یأخذہم فی تقلبہم یا پکڑ لے اللہ ان کو فی تقلبہم ان کے چلتے پھرتے میں فما ہم بمعجزین پس نہیں ہیں وہ اس رب کو عاجز کر سکنے والے او یأخذہم علی تخوف یا پکڑ لے ان کو وہ خوف ڈر سے فإن ربکم پس بے شک تمہارا رب لرؤوف الرحیم البتہ وہ شفقت کرنے والا ہے مہربان ہے اولم یرو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں الی ما خلق اللہ ان کی طرف جو اللہ نے پیدا کی من شیء کوئی بھی چیز یتفیأ ظلالہ مائل ہوتا ہے جھکتا ہے سایہ ان کا عن الیمین والشمائل دائیں اور بائیں سجدا للہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے وہم داخرون اور وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور اللہ ہی کے آگے جھکتی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمان میں ہیں وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ اور جو زمین میں ہے من دابہ جو بھی متحرک جاندار ہے وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتے بھی وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ تکبر نہیں کرتے یخافون ربہم ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے من فوقہم جو ان کے اوپر ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے آپ کو بھی اللہ نے نبی بنا کے بھیجا اور جتنے بھی پیغمبر اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں تو اس لیے کہ ان کی اتباع کی جائے پیغمبروں کی تابعداری کی جائے ان کی بات مانی جائے تو جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی مان کے ان کی اتباع کر لیں تو وہ نجات پاتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں اور جو اللہ کی نافرمانی کریں پیغمبر کی نہ مانیں تو وہ ناکام ہوتے ہیں برباد کر دیے جاتے ہیں تو اسی طرح فرمایا کہ
افامن الذین مکروا السیئات، کیا جو لوگ اللہ کے نبیوں کے خلاف اور نبی کے لائے ہوئے دین، ان کے پیغام کے خلاف طرح طرح کی تدبیریں اختیار کرتے ہیں، برے برے منصوبے بناتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کا راستہ روک دیں، اللہ کے دین کو پنپنے نہ دیں، تو ان کی یہ ساری بری تدبیریں، برے منصوبے اللہ کے سامنے ہیں، اور یہ لوگ اگر اس سے باز نہ آئیں تو پھر خدا ان پہ کئی طرح سے ان کی پکڑ کرنے پہ پورا قادر ہے، اور لوگوں کو کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے اور اس معاملے میں نڈر نہیں ہونا چاہیے۔ افامن الذین مکروا السیئات، کیا پس لوگ بے فکر ہو گئے جنہوں نے مکر السیئات، بری بری تدبیریں اختیار کی اس دین کے خلاف، ان یخسف اللہ بہم الارض، کس سے بے فکر یا نڈر ہو گئے؟ اس سے کہ دھنسا دے اللہ ان کو زمین میں، اللہ زمین کو حکم دے اور زمین پھٹے اور ان سب کو اپنے اندر زمین نگل جائے۔ اللہ اس پہ قادر ہیں اور ایسا کر سکتے ہیں، تو ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کریں اور اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کریں، دین سے ٹکراؤ پیدا کریں، اس سے ان کو ڈرنا چاہیے۔ او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا آئے ان پہ اللہ کا عذاب، مراد آسمانی عذاب، آسمانی آفت، اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، جیسے طرح طرح کی آفتیں آتی ہیں، کبھی کس شکل میں کبھی کس شکل میں، وبائی امراض اور طرح طرح سے طوفان، آندیاں، تو یا آئے ان پہ اللہ کا عذاب، کوئی آسمانی آفت، من حیث لا یشعرون، جہاں سے آنے کی انہیں کوئی سمجھ ہی نہ ہو، غیر متوقع طور پر ان پہ کوئی اللہ کی آفت ٹوٹ جائے۔ او یاخذہم فی تقلبہم، یا خدا ان کو پکڑ لے چلتے پھرتے، اپنے کام کاج میں لگے ہوں، مصروف ہوں اور چلتے پھرتے آمد و رفت میں۔ تقلب اس کے بعد حضرات نے معنی اختلاف کے کیے، ادھر ادھر ہونا، اسی طرح اس کے معنی آمد و رفت کے، چلتے پھرتے، آتے جاتے، اللہ ان کو پکڑ لے۔ فما ہم بمعجزین، تو یہ سب اللہ کے نافرمان باغی سرکش مل کر خدا کا مقابلہ کریں اور اس رب کو شکست دیں تو یہ نہیں ہیں بمعجزین، اس رب کو عاجز کر سکنے والے، اس کو ہرا سکنے والے۔ تو یہ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، یہ جو ہمارے کم علم حکمران طبقے کے لوگ کہتے رہتے ہیں نا یہ آفتوں کے مقابلے میں کہ ہم جنگ کر رہے ہیں ان آفتوں کے خلاف، ہم اس آفت کو شکست دے دیں گے۔ بھائی یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ خدا کی آفتیں ہیں، تم کس سے جنگ کر رہے ہو؟ کس کو تم شکست دینے والے ہو؟ اور خدا کی پکڑ آئے اور آدمی کہے کہ میں اس کو شکست دے لوں گا، میں اس سے جنگ کر رہا ہوں، تو الفاظ کے چناؤ میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ہمارے سب لوگ یہی بول رہے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اس آفت کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں، اس کو ہم شکست دے دیں گے، اور خبریں دیتے ہیں کہ ایک اور مریض اس وبائی مرض کو شکست دیتے ہوئے فتح یاب ہو گیا۔ تو عجیب الفاظ ہم لوگ بولتے ہیں اور یہ ظاہر کم علمی ہے۔ فما ہم بمعجزین، اللہ فرماتے ہیں جب خدا پکڑنے پہ آئے گا تو پھر کوئی خدا کو شکست نہیں دے سکتا، خدا کو عاجز نہیں کر سکتا۔ او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑ لے اللہ ان کو علی تخوف، ڈر سے۔ تو تخوف کے معنی بعض حضرات نے گھٹانا اور کم کرنا کے کیے ہیں، اسی طرح اس کے معنی خوف کے بھی ہوتے ہیں کہ خوف اور ڈر کا عذاب اللہ مسلط کر دے۔ اور
خوف و ڈر کہ انسان کے سامنے ایک آدمی مرا، دوسرا مرا، تیسرا مرا، چوتھا مرا، اب یہ اپنی جگہ کانپ رہا ہے، خوف زدہ ہے کہ اب میری باری آئی، اب میری باری آئی۔ یہ خوف کا عذاب اللہ مسلط کر دے اور آخر آتے آتے یہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائے، تو مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیا، او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑ لے اللہ ان نافرمانوں کو علی تخوف، ڈر سے، ڈراوے کے ساتھ۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، پس بے شک تمہارا رب وہ لرؤوف، البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ جیسے فرمایا قرآن کریم میں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تم پہ کوئی آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ فبما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی، یعنی ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لیکن ویعفو عن کثیر، اللہ تمہارے بہت سے گناہوں کو تو معاف کرتے رہتے ہیں، ان سے تو درگزر کرتے رہتے ہیں، ہاں کچھ گناہوں پہ تمہاری پکڑ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب بہت شفیق ہے، مہربان رب ہے کہ تمہاری ہر گناہ پہ پکڑ نہیں کرتا۔ اور اگر ولو جو آخذ اللہ الناس، اگر اللہ لوگوں کی ہر گناہ پہ پکڑ پہ آ جاتا تو ما ترک علیہا من دابہ، اللہ اس زمین پہ کوئی جاندار چلتا پھرتا انسان نہ چھوڑتے۔ لیکن اللہ کی یہ مہربانی ہے اور اس کا یہ عفو اور درگزر ہے کہ وہ بہت سارے انسان کے گناہ ان سے درگزر کرتا رہتا ہے، ان کو معاف کرتا رہتا ہے اور انسان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ لیکن جب انسان ڈھیل سے بھی فائدہ نہ اٹھائے، حد سے تجاوز کرنے لگ جائے، تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے کئی شکلیں، جیسے ابھی گزری، ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم علی تخوف، کئی شکلوں میں پھر اللہ بندے کی پکڑ کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی اللہ کی کیا چاہت ہوتی ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون، ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی سزاؤں میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں، من العذاب الاکبر، آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے۔ کیوں؟ لعلهم يرجعون، تاکہ لوگ پلٹ کر رب کی طرف آئیں۔ تو یہ جو دنیا کی پکڑیں، اللہ کی تنبیہات ہوتی ہیں، یہ رجوع الی اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے آج کل کے حالات بھی ایسے ہیں، لوگوں کو اس سے نصیحت پکڑنا چاہیے، اپنے گناہوں سے، اپنے غلطیوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع۔ یہ آنے والے جس طرح کے بھی ناگوار حالات ہوتے ہیں، اللہ کی منشا اس میں یہ ہوتی ہے کہ لعلہم یرجعون، لوگ اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئیں۔ اور فرمائے لَأَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ اللہ تعالیٰ یہ مختلف پریشانیوں میں جو انسان کو پکڑتے ہیں، اس لیے لعلہم یضرعون، تاکہ لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں رب کے سامنے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حالات ایسے آتے رہتے ہیں۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے ان کی طرف جو اللہ نے پیدا کی، من شیء، کوئی بھی چیز اللہ کی تخلیق کردہ ہو، پیدا کردہ ہو، اس میں لوگ غور کریں، اپنے جسم پہ غور کر لیں، اللہ نے کیسا مناسب قد کاٹ دیا، چہرہ بنایا اور اس کی شکل صورت بنائی، اس میں عقل، دماغ، دل رکھا، پوری مشینری اس کے جسم میں اللہ نے فٹ کر دی، تو کیسی اعلیٰ کاریگری اللہ کی ہے۔ تو یہ کیا اللہ کی ان چیزوں میں غور نہیں کرتے؟ اور مختلف چیزیں اللہ کی پیدا کردہ، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل، اللہ کی ان چیزوں کو دیکھیں،
جھکتے ہیں ان کے سائے، عن الیمین کبھی دائیں، والشمائل اور کبھی بائیں۔ پہلے وقت جب سورج نکلتا ہے تو سایہ اور طرف ہوتا ہے، دوسرے پہر اور طرف سایہ ہوتا ہے۔ تو یہ سائے جو چیزوں کے مخلوق کے ان سایوں کا جھکنا، سجدا للہ، یہ سب اللہ کے حضور مخلوق جھکتی ہیں، وہم داخرون، سب اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ انسان خود اکڑتا ہے اللہ کے سامنے، لیکن اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اس کا سایہ اللہ کے حضور جھکتا ہے۔ تو اس سے انسان کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، اور اللہ ہی کے آگے جھکتی ہے وہ ساری چیزیں جو آسمان میں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یا آسمان کی جو مخلوقات ہیں، وما فی الارض من دابہ، اور جو زمین میں کوئی بھی جاندار ہے۔ دابہ دبیب کے معنی اصل میں ہوتے ہیں جسمانی حرکت کو دبیب کہا جاتا ہے۔ تو دابہ کوئی بھی متحرک چیز زمین پہ ہے، یعنی کوئی جاندار چیز، ساری کی ساری مخلوقات وہ اللہ کے حضور جھکتی ہیں، سب اللہ کے آگے اس کے حضور تابع ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کہتی ہو، جو اپنے رب کو نہ جانتی پہچانتی ہو، سب اللہ کی ذات کو پہچانتے اور اس کے حضور جھکتے ہیں۔ والملائکہ، اور فرشتے جو معصوم ہیں وہ بھی اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ آسمان زمین سب اللہ کی مخلوق اللہ کے حضور جھکتی ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ فرشتے تکبر نہیں کرتے، یا دیگر مخلوقات اللہ کے حضور جھکتے ہیں، اور کوئی بھی اللہ کی بندگی سے وہ تکبر نہیں کرتا۔ ہاں انسان ہے جس کو اللہ کے حضور جھکنے سے آر محسوس ہوتی ہے اور یہ تکبر کرتا ہے اللہ کی عبادت سے۔ یخافون ربہم من فوقہم، ڈرتے ہیں یہ سب مخلوقات اپنے رب سے، من فوقہم، جو رب ان کے اوپر غالب ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ قاہر ہے، غالب ہے اپنے بندوں پہ، سب مخلوقات پہ وہ غالب ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے اور دیگر مخلوقات سب اپنے رب کے حضور جھکتے اور اس رب کی تابعداری کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ جو اللہ کا حکم ان کے طرف آتا ہے وہ ہر حکم پورا کرتے ہیں، کسی بھی حکم الہی کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس طرح کی وہ تابعدار مخلوقات ہیں، اور اللہ نے ان سب سے زیادہ جو عزت اور شرف دیا ہے وہ اس انسان کو دیا ہے، لیکن سب سے زیادہ اللہ کا نافرمان اور ناشکرا یہ انسان ہے۔ اس کو کہا اولم یرو، کیا یہ انسان اس پہ غور نہیں کرتے، اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ تو یہ انسان کے لیے ساری دنیا کی چیزیں، ارد گرد مخلوقات، سب اللہ کی ذات کو پہچاننے سمجھنے کی ہیں، اور ہر روز آنے والے حالات یہ انسان کی عبرت کے لیے ہیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔